السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے مرچ مسالہ. تو چلیں شروع کرتے. ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا. میں جس بات کی توقع کر رہا تھا وہ پوری ہو کر رہی. اب میری سمجھ میں آ گیا کہ حوالات میں سیما اتنی زیادہ پر اعتماد اور نڈر کیوں نظر آتی تھی. اسے 100% یقین تھا کہ اس کے پاپا اس کی بچت کی کوئی محفوظ راہ ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اور رمضانی بھائی نے اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کے لیے ایک سیف پیسج تلاش کر لیا تھا جو استغاثہ کی رپورٹ یعنی چالان کی صورت میں نظر آ رہا تھا. مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ رمضانی بھائی نے ایک تگڑی رقم خرچ کر کے پولیس کی مدد سے ایک ایسا چالان تیار کرایا تھا جس میں سیما معصوم اور ناصر بدمعاش دکھائی دیتا تھا. اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں سیما کو اس کیس میں سے اس طرح باہر نکال لیا تھا جیسے مکھن میں سے بال. پولیس نے سراسر سیما کی حمایت اور ناصر کی مخالفت میں چالان پیش کیا تھا. عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے ناصر کی درخواست ضمانت کے ساتھ اپنا وکالت نامہ دائر کر دیا. میں نے عدالت میں قدم رکھنے سے پہلے اس کیس کے حوالے سے مکمل تیاری کر لی تھی. یہ کیس ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں لگا تھا اور چالان ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سرکاری وکیل سیما کو بے گناہ اور ناصر کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے زور مارے گا. مجسٹریٹ نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنے موکل ناصر کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، میرا موکل اس معاشرے کا ایک امن پسند اور باکردار شہری ہے. اس بیچارے کو ایک گہری سازش کے ذریعے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکام صادر کیے جائیں. میرے خاموش ہونے پر وکیل استغاثہ نے تنزیہ نظر سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل ناصر کی طرف دیکھا اور بولا، باکردار شہری؟ سبحان اللہ! ملزم اتنا امن پسند اور باکردار شہری ہے کہ یہ ایک لڑکی کو ورغلا کر سی ویو جیسے الگ تھلگ مقام پر لے گیا اور بڑی دیدہ دلیری سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا. اس جیسے شریف شہریوں نے ہی تو معاشرے کو چار چاند لگا رکھے. چالان کے اندر پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم دھوکہ دہی سے سیما کو ساحل سمندر پر لے گیا تھا اور وہاں پہنچ کر اس نے سیما سے دست درازی کی کوشش کی. تھوڑے فاصلے پر 2 پولیس اہلکار موجود تھے. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بروقت کارروائی کر کے ان دونوں کو تھانے پہنچا دیا. میں نے وکیل استغاثہ کی چوٹ کے جواب میں کہا، یور آنر، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ سیما ملزم کے ساتھ کہیں گئی ہو، لہٰذا دھوکہ دہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیگ صاحب، مجسٹریٹ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یور آنر، حقیقت یہ ہے کہ ملزم اور سیما ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سیما کی محبت کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. ملزم یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی طرح سیما بھی محبت کے معاملے میں مخلص اور سنجیدہ ہے. وہ ہفتے 10 دن میں سیما کو اپنی بائک پر بٹھا کر کسی پرسکون مقام پر لے جاتا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ڈھیروں پیار بھری باتیں کرتے تھے. میرے موکل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیما اسے کسی مصیبت میں پھنسانے کے لیے یہ محبت والا ناٹک کر رہی تھی. آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، سیما اور ملزم کے درمیان کبھی کوئی سنجیدہ تعلق نہیں رہا. وکیل صفائی خواہ مخواہ الٹی سیدھی باتیں کر کے سیما کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں بیگ صاحب؟ یور آنر، میں نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور یہی حقیقت بھی ہے. میں اپنے کہے کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اور وقت آنے پر اس سازش کو بھی بے نقاب کر سکتا ہوں جو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت میرے موکل کو اس مصیبت میں پھنسانے کے لیے بنی گئی ہے. دیٹس آل یور آنر. مجسٹریٹ نے گہری نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، سیما اور ملزم کے بیچ محبت والی کہانی ایک فرضی داستان ہے جو میرے فاضل دوست کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے. ہاں، بس اتنا ہے کہ ان دونوں کے بیچ جان پہچان ضرور تھی اور سیما بھروسہ کر کے اسی لیے ملزم کے ساتھ چلی بھی گئی تھی. اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پہنچ کر یہ شیطان بےہودگی پر اتر آئے گا. یور آنر، میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ سیما اپنی مرضی سے میرے موکل کی بائک پر بیٹھ کر سی ویو جیسے پرسکون مقام پر گئی تھی. اگر وکیل استغاثہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ وضاحت کریں
میرے موکل نے کس بہانے سیما کو اپنے ساتھ ایک الگ مقام تک جانے کے لیے راضی کر لیا تھا، اور جہاں تک میرے موکل کی بےہودگی پر اتر آنے یا سیما سے دست درازی کرنے کا تعلق ہے، تو جب پولیس نے انہیں جائے وقوع سے گرفتار کیا تو پولیس کا موقف کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا بیگ صاحب؟ پولیس نے ابتدائی کارروائی کے نتیجے میں دونوں پر فحش اور نازیبا حرکات کا الزام لگایا تھا۔ اس بات میں دو آراء نہیں ہو سکتی کہ فحش اور نازیبا حرکات ہمیشہ دونوں فریقوں کی مرضی اور منشا سے ہوتی ہیں، یعنی سی ویو پر اچھا برا جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سیما اور میرے موکل کی رضامندی کا نتیجہ تھا۔ لیکن پھر نوٹوں کی جھلک نے معاملہ پلٹ کر رکھ دیا اور پولیس کا فوکس محض اس نقطے تک محدود ہو کر رہ گیا کہ ملزم سیما کو ورغلا کر سی ویو جیسے علاقے میں لے گیا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے سیما کے ساتھ بدتمیزی اور دست درازی شروع کر دی۔ آپ نے نوٹوں کی جھلک کا تذکرہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے بیگ صاحب؟ بہت سیدھا سادہ معاملہ ہے جناب عالی۔ گرفتاری کے فوراً بعد پولیس نے میرے موکل کے بڑے بھائی امین کو یہ راہ سجائی کہ وہ اگر صبح ہونے تک 50,000 روپے کا بندوبست کر دے تو اس کیس کو تھانے ہی میں رفع دفع کر دیا جائے گا۔ امین نے پولیس کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ممکن ہے سیما کے پاپا کی سمجھ میں پولیس کی بات آ گئی ہو، جبھی یہ کیس سراسر میرے موکل کی مخالفت میں چلا گیا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ استغاثہ سیما کو بچانے اور ملزم کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پولیس کی رشوت ستانی کے معاملات کوئی نئی بات نہیں، اور عدالت بھی ان ہتھ کنڈوں سے بخوبی آگاہ ہے، لہٰذا مجسٹریٹ نے اس ایشو پر زیادہ توجہ نہیں دی اور وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ وکیل صفائی کے سوالات کے جواب میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے آپ پر جو فرض عائد کیا ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ وکیل استغاثہ بولا، جناب عالی، ملزم نے سیما کو بتایا تھا کہ اس کے پاس سیما کی ذات کے حوالے سے چند ایسے دستاویزی ثبوت ہیں جو اگر منظر عام پر آ گئے تو اس کی اور اس کے پاپا کی عزت پر حرف آ سکتا ہے، لہٰذا وہ ملزم کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ ویری گڈ۔ سیما اتنی ننھی بچی تھی کہ وہ چپ چاپ ملزم کی بائک پر بیٹھ کر سی ویو پہنچ گئی۔ دستاویزی ثبوت حاصل کرنے کے لیے شہر کے آخری کنارے تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس موقع پر مجسٹریٹ نے بڑی حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور ملزم ناصر سے پوچھا، ایسے کون سے ثبوت تھے تمہارے پاس جو سی ویو جائے بغیر سیما کو فراہم نہیں کیے جا سکتے تھے؟ اگرچہ یہ سوال میرے موکل سے کیا گیا تھا اور استغاثہ کی حمایت میں کیا گیا تھا، لیکن میرے نزدیک مجسٹریٹ کے اس اقدام سے مجھے ملزم کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک اور راستہ مل گیا تھا۔ ناصر نے مجسٹریٹ کے استفسار کے جواب میں بتایا، جناب عالی، سیما کا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے، میں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تم نے سیما سے دستاویزی ثبوت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، پھر تم کس مقصد کی خاطر اسے اپنے ساتھ سی ویو لے گئے تھے؟ محبت۔ ناصر نے کہا، ہمارے ایک ساتھ سی ویو جانے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر راز و نیاز کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کم از کم میں تو اپنے تئیں ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن گرفتاری کے بعد سیما نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے قریب آئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ محبت کا ناٹک رچایا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے دام میں گرفتار ہو چکا ہوں تو ایک سنسنی خیز ڈرامے کے بعد اس نے مجھے مصیبت میں دھکیل دیا اور خود معصوم بن کر ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ مجسٹریٹ نے ملزم کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تمہارے وکیل صاحب نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تم اس سے پہلے بھی سیما کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے رہے ہو، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ جناب عالی، میرے وکیل صاحب نے عدالت میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سب میں نے ہی وکیل صاحب کو بتایا تھا۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ میرے اور سیما کے بیچ محبت کا معاملہ پچھلے 7 ماہ سے چل رہا تھا اور اس دوران ہم 8-10 بار آپس میں ملے ہیں، کبھی سی ویو، کبھی قائد اعظم کے مزار، کبھی میوزیم اور کبھی صدر کے ریسٹورنٹس میں۔ ہم 2 بار پکچر ہاؤس میں فلم دیکھنے بھی گئے تھے۔ یور آنر، سیما اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں سیما سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اجازت نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی؟ مجسٹریٹ نے فراخ دلی سے اجازت دے دی۔ میں سیما والے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ آج اس کیس کی پہلی پیشی تھی، لیکن یہ معاملہ کچھ اس انداز میں پھیلتا جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا آج ہی اس کیس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔
عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں ابھی کافی دیر تھی اور میری کوشش تھی کہ عدالت برخاست ہونے سے پہلے میں اس کیس کے دھارے کو ایسے موڑ پر لے آؤں کہ اگر کیس کا فیصلہ نہ بھی ہو کم از کم میرے موکل کی ضمانت ضرور ہو جائے۔ میں نے کہا، سیما جی، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے اور ناصر کے درمیان پچھلے 7 ماہ سے عشق و محبت کا معاملہ چل رہا تھا؟ بالکل غلط، اس بکواس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ آپ ناصر کی بائک پر بیٹھ کر دور دراز کے پرسکون مقامات پر ملاقاتیں کرتی رہی ہیں؟ ہاں، یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ یہ ساری جھوٹی کہانی ناصر نے مجھے بدنام کرنے کے لیے گھڑی ہے۔ تو گویا آپ دونوں کے بیچ پیار و محبت کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ کیا سی ویو والے واقعے سے پہلے بھی آپ کی کبھی ناصر سے ملاقات ہوئی تھی؟ بس ایک آدھ بار۔ مطلب آپ ناصر کو جانتی تو تھی نا؟ جی ہاں، جانتی تھی۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ ناصر کسی زمانے میں آپ کی سوتیلی ممی سلمہ کا دیور رہا تھا؟ جی ہاں، یہ بات میرے علم میں تھی۔ جبھی میں اس دغاباز کے ساتھ سی ویو تک چلی بھی گئی تھی کیونکہ اس نے جن دستاویزی ثبوت کا ذکر کیا تھا وہ میری سوتیلی ممی سلمہ کی پچھلی زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، ورنہ میں آپ سے اگلا سوال یہی کرنے والا تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گی کہ ناصر کے پاس آپ کی سوتیلی ممی کے حوالے سے کون سے دستاویزی ثبوت تھے جن کے منظر عام پر آ جانے سے آپ کی اور آپ کے پاپا کی عزت پر حرف آ سکتا تھا؟ میں ان کے بارے میں ضرور عدالت کو بتاتی اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ ناصر نے آپ کو وہ دستاویزی ثبوت فراہم نہیں کیے تھے؟ وہ تو اس کا ایک بہانہ تھا۔ سی ویو پہنچنے کے بعد جب میں نے اس سے وہ دستاویزی ثبوت مانگے تو اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی اور میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے مجھ سے بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ تو میری خوش قسمتی رہی کہ وہاں قریبی پولیس والے موجود تھے۔ انہوں نے اس کی بےہودہ حرکات دیکھ لیں اور موقع پر پہنچ کر ہم دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ویری بیڈ۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو میں یہی کہوں گا کہ بہت برا ہوا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں وکیل صاحب، میں نے جو بیان کیا ہے بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کا یقین کر لیا۔ آپ پر بھی لازم ہے کہ آنکھیں اور دماغ کھول کر میرے آخری چند سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں۔ جی پوچھیں، مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے حال ہی میں ماسٹرز کیا؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ آپ نے کون سے سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے؟ ایجوکیشن میں۔ گویا آپ اردو لکھنا پڑھنا بخوبی جانتی ہیں۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کیا آپ اس سلسلے میں معزز عدالت کو کوئی مصدقہ ثبوت فراہم کر سکتی ہیں؟ یہ کیسا مذاق ہے جناب عالی؟ وکیل استغاثہ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ جس شخص نے ماسٹرز کر رکھا ہو وہ بھلا اردو لکھنا پڑھنا اور بولنا کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ میرے فاضل دوست فضول قسم کی باتوں میں پڑھ کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے، انہیں ایسے تاخیری حربوں سے روکا جائے۔ وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ واقعی سیما کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ لینے کا ارادہ رکھتے؟ یس یور آنر، مجھے شک ہے کہ سیما صاحبہ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ معزز عدالت کے روبرو ثابت کر کے دکھا دیں۔ سیما صاحبہ کو کاغذ اور قلم دیا جائے، یہ ابھی ثابت کر کے دکھا دیں گی۔ مجسٹریٹ کے حکم پر سیما کو ایک رف پیڈ اور قلم مہیا کر دیا گیا۔ عدالت میں موجود سامعین و ناظرین میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ میں نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ ہر شخص تفریحی انداز میں سوچ رہا تھا۔ کٹہرے میں کھڑی سیما نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، وکیل صاحب، آپ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے یا میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ دوں؟ میری کیا مجال کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں؟ آپ اپنی مرضی ہی سے 2 سطریں لکھ دیں۔ لکھائی اتنی صاف ضرور ہو کہ آپ آسانی سے اسے پڑھ کر خود کو لکھا پڑھا ثابت کر سکیں۔ وہ گردن جھکا کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ لگ بھگ 1 منٹ کے بعد اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، ڈن۔ ویری گڈ۔ اب برائے مہربانی اس مختصر سی تحریر کو معزز عدالت کے سامنے باواضح بلند پڑھ کر بھی سنا دیں۔ سیما نے پڑھنا شروع کیا۔ جانوروں سے وفا کی توقع کی جا سکتی ہے مگر انسان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ نے تو موجودہ حقیقت کی ترجمانی کر دی ہے۔ کیا میں آپ کی اس تخلیق کو دیکھ سکتا ہوں؟ بات ختم کرتی میں نے ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔
سیما نے پیڈ اور قلم میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لیں، دیکھ کر تسلی کر لیں کہ میں نے کاغذ پر کچھ گھسیٹا بھی ہے یا محض ڈائیلاگ بولا ہے۔ میں نے مذکورہ کاغذ کو لے کر بغور دیکھا اور پڑھ کر اس بات کی تسلی کر لی کہ اس نے جو کچھ پڑھ کر سنایا تھا لکھا بھی وہی تھا اور یہ سیما ہی کا طرز تحریر تھا۔ یور آنر، سیما صاحبہ نے اس تحریر اور اس سے متعلقہ مختصر سی تقریر سے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ اردو لکھنا پڑھنا بخوبی جانتی ہیں۔ اب ان کی تحریر کے معنی کا ٹیسٹ باقی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد یہ کیس روز روشن کی مانند کھل کر معزز عدالت کے سامنے آ جائے گا۔ بیگ صاحب، آپ کس قسم کے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی نیا ناٹک شروع ہونے والا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ میرے فاضل دوست کو عدالت کا وقت برباد کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ میں نے وکیل استغاثہ کے تبصرے پر توجہ نہیں دی اور مجسٹریٹ کے سوال کے جواب میں کہا، جناب عالی، سیما صاحبہ کی تحریر یعنی ہینڈ رائٹنگ کا ایک تازہ ترین نمونہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ایسا ہی ایک سیمپل میرے پاس بھی ہے جو محترمہ نے چند ماہ پہلے تحریر فرمایا تھا۔ معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ باریک بینی سے دونوں نمونوں کا موازنہ کر کے اس امر کو ثابت کریں کہ دونوں نمونہ جات ایک ہی شخصیت کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ عدالت کے کمرے میں پر اسرار خاموشی طاری تھی۔ وکیل استغاثہ سمیت وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں اپنی فائلوں میں سے کون سا سانپ برآمد کرنے والا ہوں۔ میں نے نہایت ہی سنسنی خیز انداز میں ایک فائل کے اندر سے ایک پرچہ نکال کر مجسٹریٹ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ مجسٹریٹ نے سوال کیا۔ یہ ایک لو لیٹر ہے یور آنر، جو چند ماہ پہلے محترمہ سیما نے اپنے محبوب اور اس کیس کے ملزم ناصر کو لکھا تھا۔ ایسے ہی 2 خطوط اور بھی میری فائل کے اندر موجود ہیں۔ اگر عدالت محسوس کرے گی تو میں ثبوت کے طور پر انہیں بھی پیش کر دوں گا۔ میں نے بات ختم کرتی فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر میری چپتی ہوئی نگاہ سیما کی جانب اٹھ گئی۔ وکیل استغاثہ تو مجھے سخت پریشانی میں نظر آیا اور سیما کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے اس کاری وار نے استغاثہ کے غبارے سے ساری ہوا نکال دی تھی۔ اس لو لیٹر کے بارے میں ناصر نے مجھے حوالات میں بتا دیا تھا اور میری نشاندہی پر امین نے مذکورہ خطوط ناصر کے کمرے سے نکال کر میرے حوالے کر دیے تھے۔ مجسٹریٹ نے بڑی باریک بینی سے اس عشقیہ خط کا معائنہ کیا، پھر سیما کی حالیہ تحریر سے اس کا موازنہ کرنے کے بعد زیر لب بڑبڑایا، تحریر تو ہو بہو ایک جیسی ہے۔ کیا یہ خط تم نے ہی ملزم ناصر کو لکھا تھا؟ نہیں، ہاں، مگر اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ میرے سارے خطوط ضائع کر دیے۔ بات ختم کر کے سیما پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ دی ڈرٹی گیم از اپ۔ سیما کے اقرار نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے سیما معزز عدالت کے سامنے مسلسل غلط بیانی کر رہی تھی اور اس کا پول کھل گیا ہے۔ یور آنر، حقیقت یہ ہے سیما کا یہ کہنا کہ ناصر نے اسے تمام عشقیہ خطوط ضائع کر دینے کے بارے میں بتایا تھا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ملزم کی محبت میں مبتلا تھی۔ بالفاظ دیگر سیما پچھلے 6-7 ماہ سے میرے موکل کے ساتھ محبت کا ناٹک کر رہی تھی۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ملزم ماضی میں اس کی سوتیلی ماں سلمہ کا دیور رہا تھا۔ یہ ان وجوہات سے بھی واقف تھی جو ملزم کے بھائی اور سیما کی سوتیلی ماں سلمہ کی علیحدگی کا سبب بنی تھی۔ اس تناظر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سیما ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملزم کے قریب ہوئی، اس بات سے قطع نظر کہ اس مذموم سازش کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں سلمہ کا ہاتھ تھا یا کسی اور کا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرا موکل محبت کے معاملے میں سیما کے ساتھ انتہائی سنجیدہ تھا اور اسی سنجیدگی نے اسے آنکھیں بند کر کے سیما پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ تاہم سیما کے اختتامی رویے نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس کا محبت پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ وہ بے گناہ اور بے قصور ہے۔ لہٰذا میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزم ناصر کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکام صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ میری اس مدافعتی تقریر کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت رکوانے کے لیے زور مارنا چاہا، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مجسٹریٹ نے خفگی آمیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وکیل صاحب، آپ اپنی پہلے کہی ہوئی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔
ضمانت رکوانے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل آپ کے پاس ہے تو پیش کریں۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وکیل صاحب، یہ عدالت آپ کو 15 دن کا ٹائم دیتی ہے، اس دوران میں آپ استغاثہ پر اچھی طرح غور و فکر کر لیں۔ اگر آپ ملزم کے مبینہ جرم کے ضمن میں ٹھوس ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آئندہ پیشی پر انہیں عدالت میں پیش کریں۔ بصورت دیگر عدالت اگلی پیشی پر اس کیس کو خارج کرنے کا قانونی اختیار رکھتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے بڑے یتیمانہ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ بیگ صاحب، عدالت آپ کے موکل کی عبوری ضمانت منظور کرتی ہے۔ تھینک یو یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی آپ پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے کہ آئندہ پیشی پر آپ اپنے موکل کو عدالت میں حاضر کرنے کے پابند ہوں گے۔ میں اپنے فرائض اور ذمہ داری کا پورا خیال رکھوں گا جناب عالی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں معزز عدالت کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجسٹریٹ نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 15 دن بعد کی تاریخ محض اتمام حجت تھا، ورنہ اصولی طور پر تو پہلی پیشی پر اس کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے جس ڈرامائی انداز میں سیما کے جھوٹ کا پول کھولا تھا، اس سے اس کی اصلیت عدالت کی نظر میں واضح ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی منکشف ہو گئی تھی کہ سیما نے کسی خاص مقصد کی خاطر ناصر کے ساتھ پیار محبت کا کھیل کھیلا تھا، اور اس سازشی کھیل کے اختتام پر وہ مقصد بھی واضح ہو گیا تھا۔ ناصر اگر سیما کو سی ویو لے گیا تھا یا اس سے پہلے وہ اسے قائد اعظم کے مزار، عجائب گھر یا دیگر مقامات پر گھمانے لے جاتا رہا تھا تو وہ اس میں حق بجانب تھا۔ اس کی نیت میں کوئی فتور یا کھوٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ سیما اس سے محبت کرتی ہے۔ عدالت نے پچھلی پیشی پر ناصر کے علاوہ سیما کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ عدالت کا منشا یہی تھا کہ آئندہ پیشی سے پہلے فریقین باہمی افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو کورٹ کے باہر ہی حل کر لیں، جسے سادہ زبان میں راضی نامہ کہا جاتا ہے۔ مجھے اس کیس کے سلسلے میں مزید کسی نوعیت کی کوئی تیاری نہیں کرنا تھی۔ میں اپنی دانست میں یہ کیس جیت چکا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ میرے موکل کے خلاف کسی قسم کا کوئی مواد مہیا نہیں کر سکے گا، لہٰذا 15 روز کے بعد تو اس کیس کو لا محالہ خارج ہونا ہی تھا۔ تاہم پھر بھی میں نے امین کو ہدایت کر دی کہ اگر مخالف پارٹی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے گھیر کر میرے پاس لے آئے۔ جب 2 روز گزرنے کے بعد بھی امین میرے پاس نہیں آیا تو میں یہی سمجھا کہ رمضانی بھائی اینڈ کمپنی نے اس سے رابطے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی۔ میں بھی اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ یہ 3رے روز کا واقعہ ہے۔ میری سیکریٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی مسز نرگس مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا مسز نرگس کا اپوائنٹمنٹ تھا؟ نو سر۔ وزٹرز کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی آخری کلائنٹ آپ سے مل کر گیا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مسز نرگس کو میرے پاس بھیج دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ نرگس کی عمر کا اندازہ میں 35 اور 40 کے درمیان قائم کر رہا تھا۔ وہ خوبصورت بدن کی مالک، ایک جاذب نظر اور پرکشش عورت تھی جس نے بوائے کٹ بال رکھے ہوئے تھے۔ اپنے پہناوے اور زیورات سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون نظر آتی تھی۔ جی نرگس صاحبہ، فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بات چیت کے آغاز سے قبل میں 2 اہم کام کرنا چاہوں گی۔ کون سے 2 اہم کام؟ نمبر 1، میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی، اور نمبر 2، مجھے آپ سے ایک معذرت کرنا ہے۔ میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ پایا۔ کیسی تعریف اور کون سی معذرت؟ آپ بڑے زبردست وکیل ہیں، میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، آپ سونے میں تولے جانے کے قابل ہیں۔ یہ تو ہو گئی میری تعریف۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ مجھ سے کس بات کے لیے معذرت کرنے آئی ہیں؟ اس بات کی معذرت کہ میں نے آپ تک رسائی کے لیے ایک جھوٹ بولا ہے۔ کیا مطلب؟ کیسا جھوٹ؟ میں مسز نرگس نہیں ہوں، میرا نام سلمہ ہے، مسز رمضانی۔ او، اگر آپ کی سیکریٹری سے اپنا درست تعارف کرا دیتی تو مجھے خدشہ تھا آپ مجھ سے ملنے سے انکار کر دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے مسز سلمہ، میں یہاں لوگوں سے ملنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، کوئی اپنی پارٹی کا ہو یا فریق مخالف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دل کے بھی بہت صاف اور کھلے ڈلے ہیں۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ مجھے اس کا یہ عمل عجیب سا تو لگا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اسے اپنی انسلٹ کا احساس نہ ہو، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آج تک سلمہ کا صرف ذکر ہی سنا تھا، آج پہلی مرتبہ اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔
پچھلی پیشی پر وہ عدالت میں موجود نہیں تھی، ورنہ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑی نمایاں اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی بیگ صاحب۔ سیم ٹو یو۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے میرا کام دیکھا ہے، اس لیے آپ مجھ سے متاثر ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہاں میرا کام دیکھا ہے؟ پچھلی پیشی پر آپ نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جو کام دکھایا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ بیگ صاحب، آپ کے آفس میں چائے کافی وغیرہ نہیں ملتی؟ وہ زبردستی سوار ہو جانے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کی بے باکی پائی جاتی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس کے لیے چائے کا آرڈر دیا، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، لیکن گزشتہ پیشی پر تو آپ عدالت کے کمرے میں موجود نہیں تھی، پھر آپ نے میرا کام کیسے دیکھ لیا؟ رمضانی صاحب کی آنکھ سے۔ انہوں نے مجھے آپ کی کارکردگی کی مکمل رپورٹ دے دی تھی۔ رمضانی صاحب خود کہاں تھے؟ کہاں ہیں؟ باہر گاڑی میں بیٹھے۔ باہر کیوں؟ وہ آپ کے ساتھ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، کہہ رہے تھے میں زیادہ اچھے انداز میں آپ کو ہینڈل کر لوں گی۔ تو آپ مجھے ہینڈل کرنے آئی ہیں؟ کیا آپ نے مجھے کوئی مشین سمجھ لیا؟ ہاں، ایک اہم مشین۔ میں کچھ سمجھا نہیں مسز رمضانی۔ میں سمجھاتی ہوں۔ اس دنیا میں صرف 2 مشینیں اہمیت کی حامل ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1 کامیابی دلانے والی مشین، نمبر 2 نوٹ چھاپنے والی مشین۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کامیابی دلانے والی مشین کا ایندھن دوسری مشین تیار کرتی ہے، یعنی نوٹ چھاپنے والی مشین۔ آپ میری بات کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ مجھے ان دونوں میں سے کون سی مشین سمجھ رہی ہیں؟ کامیابی دلانے والی مشین۔ نوٹ چھاپنے والی مشین تو باہر گاڑی میں بیٹھی ہے۔ اس کا اشارہ رمضانی بھائی کی طرف تھا۔ اصولی طور پر مجھے سلمیٰ سے اتنا زیادہ گھل مل کر باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کیس میں فریق مخالف کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس نے جس ڈرامائی انداز میں انٹری دی تھی، اس کے بعد جس سنسنی خیز انداز میں وہ باتیں کر رہی تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کی بات پوری توجہ سے سنوں اور اس کے اصل مقصد تک پہنچ سکوں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ رمضانی بھائی کی دولت میری جیب میں بھر کر اپنے لیے کوئی کامیابی خریدنے آئی ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ مجھے خریدنے آئی ہیں۔ خریدنے اور بیچنے کے الفاظ بڑے چیپ اور عامیانہ سے ہیں۔ بیگ صاحب، میں تو آپ سے ایک ڈیل کرنے آئی ہوں۔ کیسی ڈیل؟ بیگ صاحب، آپ کا آفس کسی بھی عدالت کے کمرے سے زیادہ پرسکون اور آرام دہ ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ کیا اس چھوٹے موٹے کیس کا فیصلہ ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے ابتدا میں یہ بات امین سے بھی کہی تھی کہ رمضانی بھائی کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جائے، لیکن شاید آپ لوگوں کے بیچ رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ گدھے کا بچہ ہے، اس میں اتنی عقل کہاں؟ امین کے لیے اس نے گدھے کا بچہ کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس سے اس کی نفرت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اچھا ہوا آپ میرے پاس آ گئی۔ آئندہ پیشی سے پہلے ہم یہیں پر ایک جوائنٹ میٹنگ رکھ لیتے۔ میں امین کو بھی بلوا لیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی پیشی پر یہ کیس خارج ہو جائے گا۔ آپ نے جس شخص کو بلوانے کی بات کی ہے، مجھے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں، اور آئندہ میٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، جو بات بھی طے کرنا ہے ہم آپس میں مل کر طے کر لیتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے مسز رمضانی۔ کسی بھی قسم کی مصالحت کے لیے دونوں پارٹیوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ مصالحت کا لفظ آپ نے اچھا استعمال کیا بیگ صاحب، لیکن اس کے لیے امین کی موجودگی ضروری نہیں۔ یہ مصالحت ہم دونوں کے بیچ بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کیس کو میری مرضی کے مطابق ٹوسٹ دے دیں اور میں آپ کی مرضی کے مطابق چیک لکھ دیتی ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔